اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ایک کویسچن شروع کیا تھا، سوال نمبر 1۔ تو کویسچن تھا کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کن باتوں کا حکم دیا ہے، کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں ایک یہ بات ہے کہ آپس میں اختلافات سے بچو۔ دوسری بات یہ ہے کہ غرور و تکبر سے بچنا۔ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جب بھی کفار کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو کبھی بھی غرور و تکبر کے ساتھ اپنے گھروں سے نہیں نکلنا، کیونکہ غرور و تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جیسا کہ اس طرح ہوا تھا غزوہ بدر کے لیے، جب کفار مکہ اپنے گھروں سے نکل رہے تھے تو اس وقت ابو سفیان جو تجارتی قافلے کا سربراہ تھا وہ بحفاظت مکہ پہنچ گیا۔ تو ابو سفیان نے ابو جہل کی طرف قاصد بھیجا اور ابو جہل کو واپس آنے کے لیے کہا کہ آپ لوگ واپس آ جائے، جو تجارتی قافلہ تھا وہ بخیریت اور بحفاظت مکہ پہنچ گیا ہے، اس لیے اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے آپ لوگ واپس آ جائیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم مسلمان سے ضرور لڑیں گے اور مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کریں گے، تب واپس آئیں گے۔ اور جب ہم مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کریں گے، اسلام کو ختم کریں نا، تو پھر ہم وہاں پر بدر کے میدان میں 3 دن تک جشن منائیں گے، اون ذبح کریں گے، کھائیں گے، شراب پئیں گے، اور ناچنے گانے والی عورتیں جو ان کے ساتھ یہ گانے گائیں گے، ناچیں گے، اور ہم شراب پئیں گے، اون ذبح کریں گے، اور یہ دن جو ہے پورے عرب میں ایک یادگار دن کے طور پر منایا جائے گا پھر۔ اور یہ اس لیے بھی جشن منانا چاہتے تھے کہ یہ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہمارا جو رعب و دبدبہ ہے پورے عرب کے قبائل پر یہ بیٹھ جائے۔ تو وہ اپنی طاقت کے نشے میں بہت مست تھا۔ کفار جو تھے اپنی طاقت کے نشے میں مست تھے، غرور کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم مسلمانوں کے ساتھ ضرور لڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور و تکبر کو خاک میں ملایا، ان کے ارادوں کو اور ان کے منصوبوں کو خاک میں ملایا۔ وہ تو جشن نہ منا سکے، البتہ بدر کے میدان سے مکہ تک ماتم کی صفیں بچھ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو کہ جس طرح وہ لوگ غرور و تکبر کرتے ہوئے نکل آئے نا، تو آپ لوگ غرور و تکبر نہ کریں، کیونکہ غرور و تکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ مخلوق میں کوئی مخلوق کیا کرے، وہ غرور کرے۔ انسان تو کمزور ہے، انسان تو اتنا ضعیف ہے، اتنا کمزور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو کیا پیدا کیا گیا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس لیے غرور و تکبر سے بچنا چاہیے۔ غرور و تکبر بندہ کرے گا تو وہ بندہ ناکام ہوگا۔ تو غرور تکبر کرنے والے لوگ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، تو اس لیے کفار بھی ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھ، بغیر جنگی ساز سامان کے مسلمانوں کے ہاتھ، ان کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑا؟ شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ کیا ہو گئے؟ وہ ذلیل اور رسوا ہو کر مکہ مکرمہ واپس بھاگ گئے، اور کچھ تو مارے گئے، کچھ مسلمانوں کے قید میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ مسلمانوں کو کہ آپ لوگ غرور و تکبر نہیں کریں گے، غرور و تکبر سے میدان جنگ میں نہ آئے، جس طرح کفار آتے ہیں، جس طرح کفار آئے تھے تو اس طرح آپ لوگ نہ آئے کفار کی طرح، کیونکہ اللہ کو غرور و تکبر پسند نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کون سے کام سے منع فرمایا ہے؟ مسلمانوں کو ریاکاری سے بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ ریاکاری سے بچنا۔ ریاکاری کیسے کہتے ہیں؟ دکھاوے کو کہتے ہیں
کہ مسلمان ریاکاری نہیں کریں گے، دکھاوے سے کام نہیں لیں گے، کیونکہ ریاکاری اور دکھاوے کا کوئی بھی چاہے نیک عمل ہو قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ تو اس لیے ریاکاری اور دکھاوے سے کام نہیں لیں گے۔ ریاکاری یا دکھاوے سے مراد یہ ہے کہ لوگ جو ہے میں نیک کام کروں تو لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری بہادری کی تعریف کریں، پیسے خرچ کرتا ہوں تاکہ لوگوں میں اس طرح مشہور ہو جاؤں کہ یہ بہت اچھا ہے اور یہ بہت سخاوتی ہے، سخاوت کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری، یہ دکھاوا ہے۔ دکھاوے کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو کہ آپ کیا نہ کریں، ریاکاری سے بچیں۔ مسلمانوں کو ریاکاری سے منع کیا جا رہا ہے کیونکہ دکھاوے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو بندہ ریاکاری سے کام لے گا چاہے نیک اعمال کرے گا، لیکن ریاکاری اور دکھاوے سے کام لے گا تو وہ نیک عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ قیامت کے دن کوئی کہے گا کہ میں نے فلاں فلاں نیک کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا کہ جس کے لیے تم نے نیک کام کیا تھا اسی سے بدلہ لے لو۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں میں نیک نامی سے مشہور ہونے کے لیے کام کیا تھا تو بدلہ بھی ان لوگوں سے لے لے۔ تو اس لیے آپ کیا کریں، آپ ریاکاری یا دکھاوا نہ کریں، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے کسی بیمار کی عیادت ہو، بیمار پرسی ہو، تیمارداری خدمت ہو، جو بھی نیک کام ہو وہ کیا نہ کرے، وہ اس میں ریاکاری سے آپ بچیں۔ تو ریاکاری سے بچنا کیا ہے؟ لازمی ہے، کیونکہ ریاکاری کے علاوہ جو ہے کہ جو بھی کام ریاکاری کے ساتھ دکھاوے کے ساتھ کیا جائے گا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، تو ریاکاری سے اور دکھاوے سے، غرور سے، تکبر سے، آپس میں اختلافات پیدا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ کیا نہ کریں، غرور تکبر بھی نہیں کریں گے، ریاکاری سے بھی کام نہیں لیں گے، اور آپس میں اتفاق اتحاد سے رہو گے، اختلافات پیدا نہیں کرو گے۔ اختلافات پیدا کرو گے تو پھر جو ہے وہ اس سے بھی مسلمانوں کو نقصان ہوگا اور دشمنوں کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، سوال نمبر 2 کی طرف دیکھیں۔ سوال نمبر 2، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتے کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ اس سوال میں کیا چیز مانگی گئی ہے؟ شیطان کا رد عمل کیا تھا، یہ چیز مانگی گئی ہے کہ شیطان کا کیا رد عمل تھا جب مسلمانوں نے بدر کے میدان میں کفار کا آمنا سامنا کیا۔ تو وہ تو حالات بہت سخت تھے، مسلمانوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے مدد کی دعا مانگی تھی، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی دعا قبول فرمائی تھی اور مسلمانوں کی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے۔ جب غزوہ بدر میں کے دوران میدان بدر میں مسلمان کفار آمنے سامنے ہو گئے تو مسلمانوں کی مدد کے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجے؟ فرشتے بھیجے۔ تو شیطان نے فرشتوں کو دیکھا، پھر اس کا کیا رد عمل تھا؟ تو اس جواب میں ہم یہ پڑھیں گے، تو جواب ہیڈنگ دے دو گے اور پھر جواب کے بعد ذہنی ہاں کا ہیڈنگ دو گے اور پھر جو ہے یہ ذہنی ہاں کا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ ذہنی ہاں کا آپ کے ذہن میں اس سے اچھا خاکہ ہو تو آپ بنا سکتے ہیں، یہ صرف آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے یہاں پر یہ ذہنی ہاں کی دی گئی ہیں۔ تو یہ ہے شیطان کا پیٹ پھیرنا، شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ شیطان کا پیٹ پھیرنا، فرشتوں کی آمد، کفار کو بنی کنانہ سے خطرہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس میں یہ ہیڈنگ سے اسی کے مطابق اسی کی روشنی میں ہم اس کی اب وضاحت کریں گے۔ تو
پہلا ہیڈنگ جو ہے وہ یہ ہے کفار مکہ کو اپنے حریف قبیلے بنی کنانہ سے خطرہ۔ حریف جو مقابلے میں ہوتا ہے، ہر وقت ان کے ساتھ انہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مخالف قبیلہ ہوتا ہے اس کو مخالف کو حریف قبیلہ کہتے ہیں۔ تو ہاں، کفار مکہ کو اپنے حریف قبیلے بنی کنانہ سے خطرہ۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو بھی ہیڈنگ ہوگا وہ مارجن لائن سے ہی شروع ہوگا، اور جب ہیڈنگ ختم ہو جائے تو یہاں پر 1 فنگر گیپ چھوڑ کے نیو پیراگراف نیو لائن میں شروع کرو گے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اچھا، کفار مکہ کو اپنے حریف قبیلے بنی کنانہ سے خطرہ تھا، کیونکہ یہ قبیلہ ان کی مخالفت کیا کرتا تھا، لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے شیطان بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور مشرکین کے سردار کو یقین دلایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب غزوہ بدر کے لیے یہ لوگ جا رہے تھے کفار، تو ان کو اپنی طاقت پر بہت غرور تھا، تعداد پر بھی غرور تھا، اسلحے پر بھی غرور تھا، پیسوں پر بھی غرور تھا، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں ایک خوف اور ڈر تھا، اور وہ خوف ڈر یہ تھا کہ ان کا ایک قبیلہ تھا بنو کنانہ جو کفار مکہ جو تھے، جو قریش مکہ کے کیا کرتا تھا، مخالفت کیا کرتا تھا یہ قبیلہ۔ تو ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ قبیلہ ہمارے راستے میں آ جائے، ہمارے لیے رکاوٹ بنے، تو ان لوگوں کے دلوں میں اس قبیلے سے کیا تھا، یعنی خطرہ تھا، خدشہ تھا کہ کہیں یہ لوگ ہمارے مقابلے میں نہ آ جائے، مسلمان رہ جائیں گے اور یہ ہمارے مقابلے کے لیے آ جائیں گے۔ تو اس لیے ان کو اس قبیلے سے کیا تھا، خوف تھا، ڈر تھا، خدشہ تھا۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر کے وہ آ گیا اور کفار مکہ کو یقین دلایا کہ آپ ہماری طرف سے بے فکر رہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بھی آج کے دن آپ کو شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کی مدد کریں گے اور ہم بھی آپ کی مخالفت نہیں کرتے، اس سلسلے میں ہم آپ کے حمایتی ہیں۔ تو بس کفار مکہ کے دل میں جو ڈر تھا، خوف تھا، وہ ڈر، وہ خوف، وہ خدشہ، وہ خطرہ، وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ اور بھی کیا ہو گئی، دلیر ہو گئی، تو اور بھی غرور تکبر میں مبتلا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جتنی بھی انسان ہیں کافر، یہاں پر وہاں پر جو مکہ مکرمہ میں تھے، اور جو بھی شیطان ہے، تو انسان شیطان سب اکٹھے مل کر مسلمانوں کو اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں نے اپنی مشکلات کی فریاد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور اس دعا کی قبولیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرشتوں کو بھیجا، مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان بدر میں فرشتوں کو بھیجا۔ تو جب فرشتے آ گئے، شیطان بھی کھڑا تھا، شیطان کے ساتھ اپنی اولاد بھی تھی، چھوٹے چھوٹے شیطان جو تھے وہ، تو یہ الگ ایک فوج تھی، 1000 کفار کا الگ ایک فوج وہ تھی نا۔ تو یہ اور مسلمان کیا تھے، تعداد میں 313 تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج دیے، تاکہ جو شیطان اور کافر انسان جو منصوبے بنا چکے ہیں مسلمان اسلام کو ختم کرنے کے لیے، ان کو اپنی منصوبے میں ناکام بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ اچھا، جب میدان جنگ میں کفار اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی، تو شیطان نے آسمان سے فرشتوں کو آتے دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ جب فرشتوں کو دیکھا، شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ جب فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے اور شیطان نے فرشتوں کو دیکھا، تو شیطان نے جب فرشتوں کو دیکھا تو شیطان کے دل میں یہ خیال آیا کہ فرشتوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے،
اور ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں سے لڑ سکیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ شیطان نے بھاگنا اختیار کیا۔ شیطان کا میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا، اس نے کیا کیا؟ پیٹ پھیر دیا میدان جنگ سے اور بھاگ گیا۔ شیطان نے جب فرشتوں کو آسمان سے اترتے دیکھا تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گیا۔ جب اسے کہا گیا کہ تو ہمارا مددگار ہے، تو اس نے کہا کہ میں تم سے الگ ہوں اور مجھ میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، کیونکہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اچھا، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے، اس سے مراد کیا ہے؟ فرشتے۔ شیطان فرشتوں کو دیکھ سکتا تھا اور انسان نہیں دیکھ سکتے تھے، تو کافر لوگ نہیں دیکھ سکتے فرشتوں کو، تو اس لیے جب اس نے شیطان نے فرشتوں کو دیکھا تو ان کو ہی یقین ہو گیا کہ اب کفار ہلاک ہوں گے، کفار کو شکست ہوگی، کفار ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ تو اس لیے اس نے، اس کا رد عمل کیا تھا؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا کفار مکہ میں سے ایک بندہ حارث بن حشام، تو اس سے وہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، تو شیطان نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنے لگا۔ تو اس نے آواز بھی دی کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور میں تمہارے ساتھ ہوں، اور آج کے دن کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا تم لوگوں پر، تو اب کدھر جب بھاگ رہے ہو؟ تو شیطان نے اس سے کہا کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی فرشتوں کو دیکھا۔ اب شیطان کو یقین ہو گیا کہ اب ان کی ہلاکت یقینی ہے۔ تو یہ شیطان کی ایک پختہ عادت ہے کہ وہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، جب وہ انسان کو ہلاکت تک پہنچائے تو وہ اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک وہ انسان ہلاکت تک نہیں پہنچتا تب تک شیطان اس انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو ہر ایک انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوتا ہے، اور جب تک وہ ہلاکت تک نہیں پہنچاتا تب تک وہ آرام سے نہیں بیٹھتا۔ تو جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب کفار کی ہلاکت یقینی ہے، تو اس نے عین جنگ کے وقت ان کا ساتھ چھوڑ دیا، کفار کا ساتھ چھوڑ دیا اور بھاگ گیا، اور ان سے کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ سوال نمبر 2 تھا۔ کل سوال نمبر 1 ہوا تھا، کچھ اس کا کچھ حصہ اب ہو گیا، اور یہ سوال نمبر 2 تھا۔ تو جو نوٹس ہے یہ کل بھی میں نے کہا تھا، میں بار بار کہتا ہوں کہ اس میں اگر مسٹیکس ہو تو اس کے ساتھ ٹھیک کر لیا کریں، یا مس پرنٹ ہو یا مسٹیک ہو، گرامیٹیکلی مسٹیکس ہو، جو بھی ہو، تو اس کے ساتھ نوٹ کریکشن کر لیا کریں۔ اچھا، سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل آیات کا مفہوم بیان کیجیے۔ یہ مفہومات والا سوال ہے۔ تو پچھلے درس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ جب بھی ٹیسٹ میں، پیپر میں یہ سوال آئے کہ عبارت کا مفہوم بیان کرے، تو یہ عبارت ہے، یہ آیت مبارک، یہاں پر ترجمہ نہیں مانگا گیا ہے، مفہوم مانگا گیا ہے، تو آپ ترجمہ مسٹ لکھو گے، ترجمہ ہیڈنگ دو گے، آیت مبارک کا ترجمہ لکھو گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مفہوم ہیڈنگ دو گے اور مفہوم شروع کرو گے۔ یہاں پر ذہنی حاکے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ جہاں پر یعنی درسوں میں جو سوالات ہے یا اسباق میں جو سوالات ہوں گے تو ان کے ساتھ ذہنی حاکے بنانے ہیں، اور جو مفہومات ہے اور یا حدیث بار ہے تو ان کے ساتھ ذہنی حاکے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی عبارت جو ہے اس کی طرف دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: مومنوں، جب کفار، یہ کیا ہے؟ یہ علامت ندا ہے، ٹھیک ہے۔ مومن، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ یہ ترجمہ ہیڈنگ دے دو گے، ترجمہ لکھ لو گے، اور پھر جو ہے مفہوم شروع کرو گے، مفہوم ہیڈنگ دو گے اور مفہوم شروع کرو گے۔ آیت مبارک میں یہ لفظ آیا ہے یا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة، تو یہاں پر فئة سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پر سب سے پہلے فئة کا مطلب بیان کیا گیا، فئة سے مراد ہے کفار کا گروہ۔
ظاہر ہے کہ مسلمان کیا ہے کافروں سے لڑتے ہیں۔ مسلمان جب مسلمان سے لڑتے تو وہ تو جہاد نہیں ہوتا، اور یہ تو جہاد کا حکم ہے، تو جہاد صرف کافروں سے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فئاتن سے مراد کفار کا گروہ، کفار کا لشکر، کفار کی فوج ہی مراد ہے، یعنی مسلمان صرف کافروں سے لڑتے ہیں۔ اس لیے چاہیے جیسی بھی حالات ہو، مسلمان کو چاہیے کہ دشمن کے سامنے ڈٹے رہے، مضبوط رہے، یعنی میدان جنگ نہ چھوڑے، کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو حکم دیا کہ چاہے کفار کی جس گروہ سے بھی تمہارا مقابلہ ہو، جنگ ہو، جہاد ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ ثابت قدم رہو گے، ڈٹے رہو گے، میدان جنگ نہیں چھوڑو گے، بھاگنا اختیار نہیں کرو گے۔ کیونکہ اگر جہاد کے لیے بندہ مجاہد کے جہاد لے جاتا ہے تو وہ کیا نہیں کرے گا؟ وہ پیٹ نہیں پھیرے گا۔ پیٹ پھیر کر بھاگنا یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کیسے کہتے ہیں؟ بڑے گناہ کو کہتے ہیں۔ کہ کون سے گناہ؟ بڑا گناہ۔ گناہ کی دو قسم ہے، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ تو میدان جنگ کے وقت مسلمان کے لیے بھاگنا یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مجاہد کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے، بہت بڑے مرتبے ہے، درجے ہے۔ لیکن اگر کوئی مجاہد جنگ چھوڑ کر بھاگنا اختیار کرے تو پھر اس کے لیے سزا بھی بہت زیادہ ہے، چاہے کہ جس کام پر ثواب بھی بہت زیادہ ہو۔ جیسا کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ ایک فرض بندہ ادا کرتا ہے تو ایسا ہو گیا جیسا کہ اس نے بغیر رمضان کے 70 فرائض ادا کیے۔ نفل ادا کرتا ہے تو اس طرح ہے جیسا کہ بغیر رمضان کے اس نے فرض ادا کیا۔ ہاں، لیکن جب بندہ رمضان کے مہینے میں گناہ کرتا ہے تو عام دنوں میں اس گناہ کی سزا اور رمضان میں اس گناہ کی سزا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سزا بھی دگنی ہو جاتی ہے، 4 گنا اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اسی طرح یہاں پر بھی جہاد کا بھی ہے کہ جہاد میں مجاہد حصہ لیتا ہے تو حصہ لینے پر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑے بڑے درجے، مراتب، اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر بھاگنا اختیار کرے تو پھر گناہ بھی بہت زیادہ ہے، سزا بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے چاہے جیسے بھی حالات ہو، چاہے دشمن کفار لوگ مضبوط کیوں نہ ہو، چاہے ان کے پاس اسلحہ زیادہ کیوں نہ ہو، چاہے مسلمان کس طرح کمزور کیوں نہ ہو، لیکن مسلمان جو ہے، مجاہد جو ہے، وہ کسی بھی صورت بھاگنا اختیار نہیں کرے گا۔ اچھا، اللہ کی یاد سے مراد ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کفار کسی جماعت سے تو اللہ ثابت قدم رہو۔ ایک حکم دیا تھا ثابت قدم رہنے کا، دوسرا حکم ہے کہ خدا کو بہت یاد کرو۔ کیا کرو؟ خدا کو بہت یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، کیونکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ جب دل مطمئن اور مضبوط ہوتے ہیں تو ثابت قدمی آسان ہو جاتی ہے۔ جب دل کمزور ہوتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا، تو ثابت قدمی مجاہد کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ثابت قدمی کے لیے ضروری ہے کہ مجاہد کا دل مطمئن اور مضبوط ہو، اور اس کا دل کس چیز سے مطمئن مضبوط ہوگا؟ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے سے اس مجاہد کا دل مضبوط اور مطمئن ہوگا۔ دلوں کا اطمینان اللہ کو یاد کرنے ہی میں ہے، کہ بندہ اللہ کو جتنا یاد کرے گا، جتنا اللہ کا ذکر کرے گا، اتنا ہی اس مومن کا دل مطمئن ہوگا، مضبوط ہوگا، تو وہ ثابت قدم بھی رہے گا۔ تو ثابت قدمی کے لیے دل کا مطمئن ہونا، مضبوط ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ تو کس چیز سے ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر کرنے سے۔ یہ دل کی جو مضبوطی ہے اور دل کا جو اطمینان ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہے۔ ہاں، اور فتح کی دعا مانگے، تو اللہ کا ذکر سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، الحمدللہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، دعا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کیا ہے؟ فتح کی دعا مانگی، فتح کی دعا مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ تاکہ مسلمانوں کے دل میں ڈر پیدا نہ ہو، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل میں کفار کا ڈر اور خوف نہ آنے دے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ
دل میں کیا ہو، اطمینان کے ساتھ امید بھی ہو، کامیابی کی امید، اللہ کی رحمت کی امید ضرور ہونی چاہیے کہ یہ امید جو ہے یہ بھی ایک لازمی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے نومید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نومید تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات پر یقین میں کیا ہو وہ یقین نہیں رکھتے، تو وہ لوگ کیا ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نومید ہوتے ہیں۔ تو دل میں جہاد کے وقت یعنی کامیابی کی امید ہو، کامیابی یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہو۔ ظاہر ہے کہ جس طرح گمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرو گے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد کرو گے، اور دل میں امید رکھتے ہو کامیابی کی، اللہ کی رحمت کی، اللہ کی مدد کی، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس بندے کو کامیابی عطا فرمائے گا، مومن مجاہد کو۔ کیونکہ گھبرائے ہوئے دلوں کو تسکین پہنچانے والا اور اکڑے ہوئے قدموں کو جمانے والا، یعنی کمزور قدموں کو مضبوط کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اکڑے ہوئے قدموں کو جمانے والا، کمزور قدموں کو مضبوط کرنے والا کس کی ذات ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے۔ تو عام ذکر نماز کے علاوہ دعا، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفار، لا الہ الا اللہ، اللہ، ان کے لیے کوئی شرائط پابندیاں نہیں ہے کہ بندہ باوضو ہو بے وضو۔ یہ اس طرح اللہ کو یاد کرنا، یہ آپ اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ آپ باوضو ہو، آپ بے وضو بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، مدد کی دعا مانگ سکتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تمام ذکر اذکار جو ہے بغیر وضو کے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں، چل کر بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور کثرت کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا آپ سے ہو سکے آپ اللہ کو یاد کریں، تاکہ انسان اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ دیکھیں انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے گا، اللہ سے دعا مانگے گا، مدد اور کامیابی کی دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے گا، باقی نتیجہ اللہ پر چھوڑے گا۔ اللہ پر بھروسہ یہ ضروری ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہو، تو تب اللہ تعالیٰ بندے کی کیا کرتا ہے؟ مدد فرماتا ہے، اور خلوص دل سے اس کی یاد میں مشغول رہے۔ کس کی یاد میں؟ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے۔ تو یہ تو پہلا کیا تھا؟ عبارت تھی پہلی، تو یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اور اس میں آپ نے کس چیز کے بارے میں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کے فائدے کے بارے میں پڑھا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے اور خلوص دل سے اللہ کو یاد کرو گے اور امید کے ساتھ یاد کرو گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اچھا، عبارت نمبر بے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ یہ عبارت ہے، ترجمہ ہیڈنگ دو گے، ترجمہ لکھو گے، اور پھر کیا کرو گے؟ اس کے بعد مفہوم ہیڈنگ دو گے اور مفہوم شروع کرو گے۔ ہاں، ترجمہ کی طرف دیکھیں، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرے، جب بھی آپ نام سنتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کا نام سنتے ہیں تو آپ پر درود پڑھنا یہ لازم ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہوں، مسجد میں، گھر میں، جہاں پر بھی مجلس ہو رہی ہو، جہاں پر بھی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن لیا، تو درود شریف بھیجنا ہر مسلمان پر پھر کیا ہو جاتا ہے؟ جو بھی سنتا ہے تو اس مسلمان پر وہ درود بھیجنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ دوسری جگہ قرآن پاک میں سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود و سلام بیچتے ہیں، تو اس لیے اے ایمان والے تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو جب بھی آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پر لیا کرے، نماز والے درود شریف پڑھے۔ مختصر درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آسان ہے، بس پڑھ لیا کرے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے بدعا کی ہے اس بندے کے لیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام نہ بھیجے، تو اس لیے اس بدعا سے بچنے کے لیے جب جبرائیل علیہ السلام بدعا کرے اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہے تو اس کی قبولیت میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے خلاقت سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی بس یہ جس طرح کے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اسی پر عمل کر کے بندہ جو ہے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود شریف پڑھ لیا کرے۔ ایک مرتبہ آپ نے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن لیا نام مبارک تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرے، ایک مرتبہ واجب ہے۔ اب بار بار آپ سنتے ہیں اور آپ بار بار درود شریف پڑھتے تو اس کا ثواب ہے، اگر بار بار نہیں پڑھتے تو ایک مرتبہ تو لازم درود السلام پڑھنا خیر وہ تو لازمی ہے۔ ہاں، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، تاکہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اقبال روب و دبدبا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے یا مددگار ہے، دونوں ٹھیک ہیں۔ اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس چیز سے منع کیا ہے؟ اور کون سے کاموں کا کرنے کا حکم دیا؟ یہ تو آپ نے سوال میں بھی بہت ڈیٹیل میں پڑھا، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس کو؟ مسلمانوں کو، کہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ پھر کیا حکم ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں لڑنے جھگڑنے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں خاص کر جہاد کے وقت کیا نہیں کرنا؟ آپس میں لڑائی جھگڑے یہ چیزیں نہیں کرنی، اگر کرو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ فتفشلوا، کمزور ہو جاؤ گے، نقصان مسلمانوں کو ہی ہوگا۔ وتذهب ريحكم، اور تمہارا جو اقبال ہے، جو تمہارا روب ہے، جو تمہارا دبدبہ ہے کفار پر، وہ سے ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، صبر کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ سے مدد کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ان کا کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد فرمائے گا۔ اچھا، مفہوم کی طرف دیکھیں۔ اس آیت کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے، یعنی تمام کاموں میں اللہ کے دین کے لیے، دین کی دشمنوں سے لڑنے اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے میں خاص طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کرو۔ اس آیت مبارک کتنے حصے؟ 3 حصے۔ پہلے حصے میں کس چیز کا حکم ہے؟ اطاعت کا حکم ہے۔ تمام کاموں میں، دین کے تمام کاموں میں کیا کریں گے؟ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہے۔ یعنی جو حدود اللہ نے مقرر کیے ان حدود سے تجاوز نہیں کرو گے۔ تجاوز کرنا کسے کہتے ہیں؟ حد سے آگے بڑھنے کو تجاوز کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگ کیا نہیں کریں گے؟ حد سے نہیں بڑھیں گے، تجاوز نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے۔ اچھا، آیت کے دوسرے حصے میں آپس میں جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں مت جھگڑو، لڑائی مت کرو۔ کیا ہوگا؟ آپس میں جھگڑا کرنے سے تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہارے قدم اگل جائیں گے اور تمہارا وقار ختم ہو جائے گا۔ آپس میں لڑو گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔
ثابت قدمی پر نہیں دکھا سکو گے، اور جو تمہارا وقار تھا، جو عزت تھی، جو روب تھا، جو دبدبا تھا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کفار کو ہوگا۔ تو اس لیے لڑائی جھگڑے جو ہے یہ بہت بری چیزیں ہیں۔ عام نارمل حالات میں بھی آپس میں لڑائی جھگڑوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ لڑائی اور جھگڑوں کا جو انجام ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ یا کیا کرو گے؟ یا جھگڑا کرو گی تو یا تو ظالم بن جاؤ گے اور یا بہت مظلوم بن جاؤ گے۔ تو نہ ظالم بننا ہے، نہ مظلوم بننا ہے، نہ کسی کا حق مارنا ہے، نہ کسی کا حق اپنا حق کسی کو دینا ہے اگر آپ کی رضا نہ ہو تو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف وہ کیے ہیں واقعات بیان کیے، تو ان واقعات کا مطلب کیا ہے؟ ان واقعات کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اس سے سیکھیں، جیسے کہ قابل اور خابل کا واقعہ ہے۔ ایک بہت ظالم ہو گیا، ایک بہت مظلوم ہو گیا، اتنا ظالم کہ اس نے اس کو قتل کیا، وہ اتنا مظلوم ہو گیا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور اس سے کہا کہ بس جو تمہاری مرضی وہ میرے ساتھ کر لے، بس میں کیا کروں، تو وہ بہت مظلوم ہو گیا، وہ ایک بہت بڑا ظالم بن گیا کہ اس کو قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ قرآن پاک میں واقعہ بیان فرمایا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو نہ بہت ظالم بننا چاہیے نہ بہت مظلوم بننا چاہیے۔ تو اگر جھگڑا کرو گے تو یا تو ظالم بنو گے یا مظلوم بنو گے، تو ظالم و مظلوم، ظلم سے اور مظلومیت دونوں سے اپنے آپ کو کیا کرو گے؟ بچاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھگڑا مت کرو۔ تو جھگڑا کرنے سے کیا ہوگا؟ نقصان آپ ہی کا ہوگا اور فائدہ دشمن کو ہوگا۔ اچھا، بس یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، باقی کل انشاءاللہ کریں گے، اور یہ جو بھی کوشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہوم ورک نوٹ کر لے، ہوم ورک درس ثانی جم کا ترجمہ کل میں نے دیا تھا، اس کا سوال نمبر 1 یاد کریں۔ اسی درس ثانی جم کا سوال نمبر 1 یاد کریں، آپ کا ہوم ورک ہے۔